سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن جود والكرم وعلي وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین عزیز شام، عقائد متعلقہ نبوت سے متعلق ہمارا یہ درس جو ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں. انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. چونکہ آج کے اس دور میں ہر طرف گمراہیت کا دورہ ہے، ایسے وقت میں ہم پر ضروری ہے کہ لوگوں تک ہم اپنے عقائد حق کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کریں. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عقیدہ نمبر 25 میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق گفتگو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ یعنی جانشین بنایا. بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تو قرآن فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. اس آیت کریمہ کے تحت صاحب ابن کثیر نے فرمایا یقول جل وعلا ان مثل عیسی عند اللہ فی قدرت اللہ حیث خلقہ من غیر اب کمثل آدم. یعنی جو لوگ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے، بغیر باپ کے کیسے پیدا فرمایا، تو ارشاد ہوا حیث خلقہ من غیر اب کمثل آدم. اس کی مثال ہے آدم علیہ السلام کی طرح کہ حیث خلقہ من غیر اب ولا من بل خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا. تو اگر بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالی اگر مٹی سے اگر تخلیق فرما سکتا ہے تو بغیر والد کے اگر تخلیق اگر فرما دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر فرمایا اور اپنا خلیفہ کیا. خلیفہ یعنی اپنا جانشین بنایا. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر خلیفہ بنایا اور فرمایا اور تمام اسماء مسمیات کا علم عطا فرمایا. ناموں اور ان کی سے پکاری جانے والی چیزوں کا، ہر چیز کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا. کلھا کا ذکر ہے. قرآن فرما رہا وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، تمام ناموں کا علم جو ہے سکھا دیا گیا. اب اس کی مزید تفصیل اگر تشریح وضاحت اگر چاہیے تو تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پر اس آیت کریمہ کی جو ہے تفصیل جو ہے آپ سماعت کر سکتے ہیں. ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا. شیطان کہ از قسم جن تھا، یعنی شیطان نے جو ہے سجدہ نہیں کیا اور وہ جنات کی قسم میں سے ہیں.
جیسا کہ قرآن عظیم فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، پارہ 15 سورہ کہف۔ مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یعنی بظاہر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، بہت ہی عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن یہاں ایک عقیدے کی بات دیکھیں آپ کہ عبادتیں تو بہت تھیں ان کی، لیکن ایک نبی کی تعظیم اور ایک نبی کی توقیر نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قال فخرج منها فإنك رجیم، تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود بارگاہ، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اور تم پر میری لعنت قیامت تک کے لیے ہے۔ پارہ 23 میں اس کا ذکر ہوا۔ مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، گروہ ملائکہ ان فرشتوں میں اس کا جو شمار تھا، ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ۔ اس نے کہا ابلیس نے کہا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے اپنے ذہن سے فیصلہ کیا کہ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف آتی ہے، لہذا میں جو ان سے بلند ہوں۔ لہذا اس نے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے مردود بارگاہ جو قرار دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو محبوبان بارگاہ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی گستاخیاں کر کے سب سے پہلے جس نے جو ہے گستاخی کی وہ شیطان لعین ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا۔ اور ایسا شخص جو جنت کے اندر تھا، جنت کے اندر، اور وہ عابد و زاہد عبادت گزار تھا، اس کا حشر یہ ہوا کہ اسے ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ قرار دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کی، انسانوں کی، جناتوں کی اس پر لعنت برس رہی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، اپنے آپ کو جو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی جو شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں جو ہے اس واقعات سے جو ہے ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک انہیں جو ہے صحیح سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔